اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں میں جدت طرازی کی تحریک شروع ہوئی، اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 3 اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ زیر زمین غاریں اور سرنگیں بنانے کا کام شاید ہزاروں سال سے انجام پا رہا ہے۔ ہمارے خوش فکر ایرانیوں نے خصوصاً بیابانی علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین قناتیں بنائی تھیں، اور اس ذریعے سے انہوں نے پانی کی نکاسی اور شہروں کی توسیع کا ایک طریقہ نکال لیا تھا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیابانوں میں ہزاروں کلومیٹر کی قناتیں یا کاریزیں بنی ہوئی تھیں، اور ہمارے ملک کے مرکزی اور بیابانی علاقے میں خاص طور پر یزد کے افراد اس کام میں بہت مشہور ہیں، اور جن کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ زیر زمین جگہ، پانی کی نکاسی کے کینال اور زیر زمین راستے ان میں سے کچھ ایک مثالیں ہیں، لیکن قدیم زمانے کی سرنگیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے ترقی یافتہ اور میکنائزڈ سرنگوں پر عموماً انقلاب کے بعد سے اور خصوصاً آخری 10 برسوں میں کام شروع کیا ہے۔ ایران میں موسم کے لحاظ سے اتنا تنوع پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ حالات پیچیدہ رہے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ہیں جو سال میں 9 مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور ایسے علاقے بھی جو سال میں 9 مہینے بارش کو ترستے رہتے ہیں۔ لیکن یہ موسم کا حال کسی بھی زمانے میں ایرانی عوام کے لیے غیر ممکن حالات میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 3000 سال قبل قناتیں بنا کی ہیں۔ وہ لوگ صحیح جگہ کا پتہ لگانے کے زمین کی سطح سے اس کی گہرائیوں تک کنویں کھودتے تھے، اور پھر سرنگ کے ذریعے ان کو ایک دوسرے سے متصل کرتے تھے۔ ان تمام سرنگوں کی لمبائی ماہرین کے اندازے کے مطابق خط استوا کے 7 گنا ہے۔ 2,74,000 کلومیٹر سرنگیں، جن کی ڈھال زمین کی قدرتی ڈھال سے کم ہے، مرتفع علاقوں میں موجود پانی کو زمین کی سطح تک پہنچا دیتی ہے۔ پانی کے ادارے کا یہ فنی علم بعد کے زمانوں میں 36 ملکوں میں پھیل گیا، اور آج انہی میں سے بہت سے ممالک اس شعبے میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ حالات کو سمجھ کر قومی سطح پر قومی اسٹرکچرز بناتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر پانی کی نکاسی کے سرنگونی کی کھدائی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس باعث فخر تاریخ کو پھر سے زندہ کریں۔ پانی کو 10 کے منابع سے کمرود تک منتقل کرنے کا منصوبہ ایران میں پانی کی منتقلی کا ایک بہت بڑا منصوبہ رہا ہے، جس پر مختلف وجوہات کی بنا پر سالوں سال تک عمل نہ ہو سکا۔ حکومت اس خصوصی پروجیکٹ کو وزارت توانائی کے ذریعے عمل میں لانے سے گل پائگان، خونسار، خمین، محلات، نیمبر، سلفچگان اور کم شہروں کی پانی کی ضرورت کو سالوں سال تک پورا کر دے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 20 سالہ منصوبے کے مطابق سن 2025 تک جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے میں، جس میں 25 ممالک شامل ہیں، ہماری پہلی پوزیشن ہونی چاہیے، اور تمام شعبوں میں ہم اپنے وسائل اور سہولیات کو اس طرح سے منظم کر لیں کہ اس ہدف تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں بہت اچھی کوششیں کی گئی ہیں، اور زیادہ تر جنگ کے بعد یہ کوششیں کی گئی ہیں، کیونکہ ہم جنگ سے پہلے اور اس کے دوران انقلاب کی پائیداری کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور ملک کے انفراسٹرکچرز کی توسیع اور منصوبہ بندی کا وقت
ہمیں جنگ کے بعد ملا ہے، اور اس سلسلے میں اب تک بہت اچھی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس منصوبے پر عمل کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے، اور ملک جن بندشوں کا شکار ہے ان کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ کشور ایران داره این محدودیت‌ها راجع به جغرافیای کشور میتونیم اپنے ملک کے جغرافیائی پوزیشن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ملک ایک خشک اور نیم خشک علاقے میں واقع ہے، اور ہمیں پانی کے منابع کے لحاظ سے بہت مشکلات اور کمیوں کا سامنا ہے۔ ہمارے ملک میں بارشوں کی متوسط مقدار باقی دنیا کی مقدار کا 1/3 حصہ ہے، اور یہ بارشیں بھی مسلسل اور متوازن نہیں ہوتی، اور ملک کے مختلف حصوں میں مختلف مقدار میں ہوتی ہیں۔ ہماری 57% بارشیں ملک کے 36% علاقوں میں ہوتی ہیں، اور باقی ملک کے حصے میں بہت کم بارش آتی ہے۔ مواصلات کے لحاظ سے ہمارے ملک کے کچھ حصے پہاڑی ہیں، اور بہت بڑے علاقوں میں بیابان پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ موزوں توسیع اور مستقبل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے تمام ملک اور ملک کی تمام زمینوں کو پوری طرح استعمال کر سکیں، اور ملک کے منابع کو امکانی حالت سے نکال کر عملی شکل دیں اور ملک کی توسیع کریں۔ ہمارے پاس اس وقت 15 سے 20 ملین ہیکٹر زرعی زمینیں موجود ہیں جن تک ہمیں پانی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انسانی منابع اور آبادی کی توسیع کے لحاظ سے جو اعداد و شمار لیے گئے ہیں ان کے مطابق ہماری آبادی سن 2025 تک 100 ملین تک پہنچ جائے گی، اور ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ وسائل اور سہولیات کو ان 100 ملین لوگوں میں مناسب طریقے سے تقسیم کر سکیں، اور یہ افراد ملک کی توسیع اور بہتری کے لیے اپنے کام میں بہتری لائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے دراز مدت اہداف پر عمل کرنے میں مدد کریں۔ خاتم الانبیاء بیس کے لیے ملک کی آبادی اور توسیع اور خدمت گزار حکومت کی غربت کے خاتمے میں مدد کے سلسلے میں جو اہداف متعین کیے گئے تھے ان میں سے 2 بڑے اہداف زیر زمین اسٹرکچر سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں پانی کی منتقلی اور میٹرو کی لائنیں بھی آتی ہیں، اور ان دونوں کے لیے لمبی سرنگوں کی ضرورت تھی، اور اس لیے جو کام حکمت عملی اور ہمارے بیس نے اپنے لیے متعین کیا تھا اس میں اس سلسلے میں کام کرنے کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کیا، اور ہمارے لیے ضروری تھا کہ خصوصاً اس آخری دہائی میں جس میں ملک میں خوشحالی لانے کے منصوبے پر زیادہ تیزی سے عمل ہونے لگا ہے، ملک کی ضروریات پر تحقیق کر کے ہم ملک کی توسیع اور ترقی میں حصہ لیں اور سہولیات سے محروم علاقوں کو خصوصاً ملک کے مرکزی اور بیابانی علاقوں کو بہتر بنا سکیں، جس سے ایک طریقہ ان علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کا ہے۔ پانی ہی سے خوشحالی آتی ہے، اور یہی ہمارے اس منصوبے میں داخل ہونے کی ایک وجہ بنی۔ ہماری تحقیق کے مطابق ملک میں ایک اور مسئلہ ٹریفک کا ہے۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے لوگوں کا ازدحام اس بات کا باعث بن گیا ہے کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے بڑے شہروں میں ایسے حالات بن گئے ہیں جن کی وجہ سے
ٹریفک کی زیادتی کی بنا پر ایندھن کا بے حد استعمال اور ضائع ہونے کی حد تک استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح لوگوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو آلودگی پیدا کرنے والے مواد اور لڈ جو بن رہے ہیں اسی ٹریفک کی وجہ سے ہیں، جو لوگوں کے سانس کے ذریعے بدن میں جا کر بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ہمیں دوائیں خرید کر علاج پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کی مدد کی جائے۔ ہم نے ایک تو پانی کی کمی کی مشکل کا پتہ لگایا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ملک کے بعض علاقوں میں پانی کی بڑی مقدار رکھتے ہیں۔ ملک کے شمالی علاقے میں، مغربی علاقے میں، خصوصاً زاگرس اور البرز کے سطح مرتفع پر یا پہاڑیوں میں ہمارے پاس پانی سے سرشار علاقے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے بیابانی علاقے ہیں، اور ان مرکزی بیابانی علاقوں میں ہم پانی کی شدید کمی سے دوچار ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے ملک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور حکومت کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس مشکل پر بھی قابو پایا جا سکے۔ این دو حوزه رو ما شناسایی کردیم۔ کلی طور پر کھدائی کی مشین کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اصلی باڈی جس کی طول 12.5 میٹر اور تقریباً وزن 250 ٹن ہے، اور اس کی سپورٹ کا حصہ جس کی طول 170 میٹر اور وزن 150 ٹن ہے۔ اصلی باڈی کے اجزاء بلیڈرز اور کھدائی کے حصے کے علاوہ سب مشین کے آگے کے حصے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الیکٹرو موٹر، جیک اور گھمانے کا پٹا بھی اصلی باڈی کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے۔ سپورٹ کے حصے میں خود مختلف اجزاء ہوتے ہیں جو ایک کے بعد ایک ڈیکس پر نصب ہوتے ہیں، اور کھدائی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہائیڈرولک جیکس کے ذریعے پٹریوں پر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کاریگر اور انجینئر کھدائی کی مشین کے پیچیدہ ہونے کے باوجود بہت کم عرصے میں ہی اس کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ کھدائی کی مشین ہر بار کھدائی میں 65 میٹر آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے کہ پہلے پچھلی شیلڈ کے کنارے کے جیکس کھل جاتے ہیں اور مشین کو اپنی جگہ پر مضبوطی سے فکس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھدائی میں آگے بڑھانے کا آلہ گھومنے لگتا ہے اور زمین کی سختی سے مناسبت رکھنے والے دباؤ سے پتھروں کی تراش شروع ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھنے کے جیکس 4 الیکٹرو موٹرز کے ذریعے، جن کی تقریبی قوت آدھی میگا واٹ ہوتی ہے، 50 ٹن کے بورر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب تک کہ آگے بڑھنے کے جیکس 65 سینٹی میٹر تک نہ کھل جائیں کھدائی ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت کنارے کے جیکس پچھلے شیلڈ پر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مشین کے آگے بڑھنے کے جیکس کی باری ہوگی، جن کے کھلنے سے پوری 400 ٹن کی 180 میٹر لمبی مشین ایک سیمنٹ کے ٹکڑے کی آدھی عرض کے برابر آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کھدائی کا ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہر 4 مراحل کے بعد کھدائی کی ایک سائیکل پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ مشین 2 میٹر 60 سینٹی میٹر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک منصوبہ بندی سے اپنے منابع کو استعمال میں لا کر ان اہداف کو پورا کر سکیں، اور اس دنیا میں جہاں سراسر دوڑ لگی ہوئی ہے،
اور سب مسلسل ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی عوامی سہولیات اور توسیع میں بہتری لائیں تو ہم بھی یہ کام کر سکیں، خصوصاً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک اور ایک اسلامی حکومت ہونے کے ناطے ایک مثال قائم کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ملک کی توسیع اور اس کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم اپنی بات ثابت کر سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں اور ایک مثال قائم کر سکیں۔ مدلی باشیم، الگویی باشیم برای دنیا۔ در بحث انتقال پانی کی منتقلی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ سرنگیں اور پائپ لائنیں بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ مروجہ طریقہ ہے جن میں زمین کی قدرتی ڈھال کی مدد سے پانی کو منتقل کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے جیسے البرز اور زاگرس کے بلند علاقوں میں تو پانی کو ان سے گزارنا ہوگا، اور اگر ہم چاہیں کہ اس کام کے لیے کم سے کم خرچہ آئے تو ہمیں کسی ذریعے سے سرنگ کھودنا پڑے گی، ایک ایسی زیر زمین فضا جس کے ذریعے سے قدرتی ڈھلان کی مدد سے پانی زیادہ پانی کے علاقے سے کم پانی والے علاقوں میں منتقل ہو سکے۔ اگر ہم دوسرے طریقے استعمال کرنا چاہیں، مثلا پانی کو پمپ کر کے نکالیں، تو اس میں خرچہ زیادہ ہوگا، اور اس لیے سب سے زیادہ رائج اور عقلانی طریقہ یہی ہوگا کہ ایک سرنگ کھینچی جائے۔ زیادہ تر ان شعبوں میں طویل سرنگیں جو ہیں وہ بنانا پڑتی ہیں، جس میں قدرتی سرنگیں بھی شامل ہیں، اور قدرتی سرنگ سے مراد ہماری 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، حتی 100 کلومیٹر کی سرنگیں ہوتی ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے جو 50 کلومیٹر کی بات ہے وہ کبھی نہ سنی ہو کہ کیا 50 کلومیٹر کی سرنگ بھی کھودی جا سکتی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، اس کی مخصوص ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہے، ایسی ٹیکنالوجی جس کو ہم دوسرے ٹھیکیداروں کی مدد سے جو اس کام میں داخل ہو گئے ہیں استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص ٹیکنالوجی کی پوری سطح پر کھدائی کرنے والی مشین ہے جس کو PBM کہا جاتا ہے، یا پینل بورنگ مشین ہے، اور اس کی مدد سے پوری سطح کو بجلی کے استعمال سے آلودگی ایجاد کیے بغیر سرنگ کی گہرائی میں کھودا جا سکتا ہے، اور سرنگ کی ایک جانب سے اندر جانے اور دوسری جانب سے باہر نکلنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، اور اس کے بہت اچھے نتائج ہم نے حاصل کیے ہیں، یعنی اس سے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی بالکل کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی اس جگہ کے دوسرے حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی یہ مشین، اور دوسرے طریقے رہے ہیں سرنگ کھودنے کے جو 30-40 سال پہلے تک حتی انقلاب اسلامی تک استعمال ہوتے آئے ہیں، وہ زیادہ تر نیم میکنائزڈ اور ہاتھ سے کام کرنے والے طریقے رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ پوری طرح سے میکنائزڈ ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو پہلے باہر سے برآمد کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ہم نے اپنی ایرانی ٹیم کو ٹرین کیا اور اس کو یعنی اس فن کو ان ملکوں سے سیکھ کر اپنے یہاں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد شروع کیا، اور اب اس صنعت پر بھی قومی سطح پر عمل ہوتا ہے، اور اب ہمارے ایرانی گروپ کے ارکان ٹریننگ کے بعد اس صنعت کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مشین ایک طرف سے زمین کے اندر جاتی ہے اور دوسرے علاقے سے باہر آتی ہے، اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ زاگرس کے پہاڑی علاقوں میں علی گودرز کے جنوب میں پانی کے کچھ عظیم منابع موجود ہیں۔ وہاں پر 3 دریا، درہ لقو، درہ تزدان اور درہ دائی پانی کے اصلی منابع ہیں، جن سے اس پروجیکٹ کے مطابق پانی منتقل کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دریا پر ایک انعرافی بند لگایا جائے گا، اور 1600 اور 2200 میٹر کی 2 سرنگیں ان 3 دریاؤں کے پانی کو اس جگہ پر منتقل کریں گے۔ یہاں سے پانی کو 1400 میٹر کی بلندی سے گزار کر دریائے انوج میں منتقل ہونا ہوگا۔ اس کام کے لیے ایک 9 کلومیٹر کی سرنگ کھودنے کے زیادہ معقول راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد پانی 7 کلومیٹر کا راستہ ایک بند کنال کے ذریعے طے کرے گا تاکہ دریائے انوج تک پہنچ سکے۔ لیکن اس منصوبے میں اہم ترین حصہ یہ ہے کہ پانی کو گل پائیگان کے علاقے میں پہنچانے کے لیے ایک 40 کلومیٹر کی رکاوٹ سے گزرنا پڑے گا،
اور صرف ایک طویل سرنگ اس مسئلے کا ہی حل ہو سکتی ہے۔ یہ بند پانی کے جریان کو سال کے تمام موسموں میں منظم طریقے سے تقسیم کرنے کا کام کرے گا اور یہاں سے لے کر 180 کلومیٹر پر آخری مقصد تک پانی کو بھیجے گا، اور اس طرح ہر سال کے حساب کو دیکھتے ہوئے 120 ملین مکعب میٹر میٹھا پانی بجائے اس کے کہ سمندر میں مل کر ضائع ہو جائے ہزاروں ہم وطنوں کو سیراب کرے گا۔ تونل هایی که در کشور به خصوص از کردم تو جن سرنگوں کی بات ہم نے کی ہے ملک میں اس آخری دہائی میں یعنی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور ان پر کام کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس نئی ٹیکنالوجی کے ملک میں آ جانے سے بہت ترقی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پروجیکٹ پر عمل ہونے سے ملک میں ایک بے مثال ترقی ہوگی۔ ان میں بہت اہم پروجیکٹ ہیں جن پر یا تو ہمارے تعمیراتی بیس کے ذریعے عمل ہو رہا ہے اور یا دوسرے ٹھیکیداروں کے ذریعے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ فکر اب بدل چکی ہے کہ اتنی طویل سرنگیں نہیں بنائی جا سکتی۔ 10 سال قبل شاید اس موضوع کا یا اس بات کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ناممکن ہونے کی فکر کا ہی رواج تھا، ہماری کچھ پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے یا کچھ ناکامیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت اب اس طریقے کو مانا جا چکا ہے اور اس وقت یا تو بہت سی سرنگیں بن کر کھل چکی ہیں یا کھلنے والی ہیں، یا تو ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یا نئی سرنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور جن پروجیکٹس پر ہم کام کر رہے ہیں، صرف طویل سرنگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے کمرود تک منتقلی کی سرنگ ہے، اور آج یہ خوشخبری اپنے عزیز ہم وطنوں اور ماہرین کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا 23.5 کلومیٹر کا ٹنل یا سرنگ بنائی گئی ہے جس میں شفٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، جو عام طور پر لمبی سرنگوں میں یا حتیٰ 32 کلومیٹر کی سرنگوں میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ طویل سرنگیں بنانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یا تو اس میں اوپر سے سوراخ بنانے پڑتے ہیں تاکہ ان میں ہوا پہنچ سکے، جن کو شفٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی زمین کی گہرائیوں میں بھی کھدائی کر سکتی ہے۔ میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ قمرود ان پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ اس پروجیکٹ کے یعنی اس پانی کی منتقلی کی سرنگ کے کچھ حصے یعنی 5432 جو ہے وہ کھولے جائیں گے، جو اس ملک میں اس نظام اور امام خمینی اور قائد انقلاب اسلامی کے خوابوں میں سے ایک تھا، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا بڑا حصہ تیار ہو چکا ہے، صرف ایک حصہ باقی ہے جو اگر دوسرے ٹھیکیداروں کے ذریعے پورا کر لیا جائے تو یہ سرنگ پوری طرح سے تیار ہو جائے گی۔ اور ایک اور پانی کی سرنگ کا پروجیکٹ ہے جو تہران کرج واٹر ٹنل کہلاتی ہے، اور ایک اور سرنگ ہے جو ملک کے مغربی علاقے میں انشاءاللہ اگر اس پر بھی عمل ہو جائے تو وہ ایک طویل سرنگ ہوگی جو ملینوں مکعب میٹر پانی کو منتقل کر سکتی ہے۔ اور بھی پانی کی سرنگیں ہیں، ایک زائند رود پر بند کے نیچے کے علاقے میں گلاب سرنگ ہے، اور پانی سرنگ سے منتقل ہونے کے بعد پائپوں میں آ جاتا ہے۔ اس سرنگ کے بن جانے سے کاشان شہر میں پانی کا حصہ پائپ لائن سے اور کچھ حصہ سرنگ سے آیا کرے گا۔ اس پروجیکٹ کا باقی حصہ اصفہان صوبے کی جانب ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد پروجیکٹس ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے یا جن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ کانی سیب نام کی ایک سرنگ ارومیہ کے علاقے میں ہے، اور قروہ دہگلان کے سرنگ ہے جو اس وقت اپنے آخری مراحل طے کر رہی ہے۔ اب یہ سرنگ اور میٹرو کی باتیں زیادہ بات نہیں کروں گا اس موضوع پر۔ ہمارے بڑے شہروں کے ایک اہم ضرورت اس وقت میٹرو کے لیے سرنگیں بنانا ہے۔ تکنولوژی و این دانش میتونه اون مشکل رو حل بکنه. ما الان در بحث ہمارے پاس اب سرنگ کھودنے کے تمام وسائل موجود ہیں، ان سے کام کرنا سیکھیں، ہماری توسیع ہو اور ان ملکوں سے مقابلہ بھی کر سکیں
جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور ہم ان ملکوں کے درمیان پہچانے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت ایران میں بہت بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک مثال قمرود کی سرنگ ہے، جو دنیا کی طویل ترین سرنگوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے اسی طرح تمام میکنائزڈ TBM مشینوں کے ذریعے دنیا کے سرنگ کھودنے کے ریکارڈ کو، جو مہینے میں 1000 سے 1100 میٹر کی کھدائی ہے، اپنے ملک میں قائم کر سکیں۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے ہمارے ملک میں مہینے میں متوسط طور پر 50 سے 60 میٹر کھدائی ہوتی تھی۔ اس کو ہم نے 600 سے 700 میٹر تک پہنچا دیا ہے، اور اس گنجائش کو اپنے ملک کی انجینئرنگ کے نظام میں ایجاد کیا ہے کہ پانی کے شعبے میں اور اس کے ضرورت کے مقامات پر منتقل کرنے میں، اور اسی طرح ضرورت کی جگہوں پر راستے بنانے میں بھی ہمارے ملک کے ٹھیکیدار اور انجینئر اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم پانی کے منابع کے علاوہ راستے بنانے کے سلسلے میں بھی بہت اچھی طرح کام کرتے آئے ہیں، اور اب اس کام کے تمام مراحل پر بھی اس کی منصوبہ بندی سے لے کر انجینئرنگ کے کاموں تک ہم پوری طرح قابو پا چکے ہیں اور اس کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ہم بندرگاہوں اور تیل اور گیس کے شعبے میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم تیل اور گیس کی صنعتوں میں بھی ایک تجربہ کار اور ٹیکنالوجی کی مالک کمپنی شمار کیے جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کی بات ہو یا مشکلات اور خامیوں کی اور انجینئرنگ کی، ہم ان شعبوں میں کام کریں اور اس کے خلا کو پر کر دیں اور ملک کی توسیع کے لیے قدم اٹھا سکیں۔ پانی کی نکاسی کے کینال اور زیر زمین راستے ان میں سے کچھ ایک مثالیں ہیں، لیکن قدیم زمانے کی سرنگیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے ترقی یافتہ اور میکنائزڈ سرنگوں پر عموماً انقلاب کے بعد سے اور خصوصاً آخری 10 برسوں میں کام شروع کیا ہے۔ بخصوص در دهه اخیر ایران میں موسم کے لحاظ سے اتنا تنوع پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ حالات پیچیدہ رہے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ہیں جو سال میں 9 مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور ایسے علاقے بھی جو سال میں 9 مہینے بارش کو ترستے رہتے ہیں۔ سابقه و پیشینه احداث زیر زمین غاریں اور سرنگیں بنانے کا کام شاید ہزاروں سال سے انجام پا رہا ہے۔ ہمارے خوش فکر ایرانیوں نے خصوصاً بیابانی علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین قناتیں بنائی تھیں، اور اس ذریعے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں تمام سائنسی شعبوں سے انہوں نے پانی کی نکاسی اور شہروں کی توسیع کا ایک طریقہ نکال لیا تھا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیابانوں میں ہزاروں کلومیٹر کی قناتیں یا کاریزیں بنی ہوئی تھیں، اور ہمارے ملک کے مرکزی اور بیابانی علاقے میں خاص طور پر یزد کے افراد اس کام میں بہت مشہور ہیں اور جن کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ زیر زمین جگہ میں جدت طرازی کی تحریک شروع ہوئی، اور آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 3 اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔